چل رہی ہے، آج بھی اسی حوالے سے گفتگو کریں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ، فرمایا اور اپنے گھروں میں ٹھہری رہو اور بے پردہ نہ رہو جیسے اگلی جاہلیت کی بے پردگی، کہ عورتوں کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے گھروں کے اندر چادر اور چار دیواری کے اندر رہو، اور جیسے پہلے لوگ، پہلی عورتیں جاہلیت کے زمانے میں یعنی اسلام سے پہلے جو عورتیں جاہلیت کے دور میں رہتی تھی بے پردہ بناؤ سنگار کر کے، تو اپنے جسم کی نمائش کرنا اور اکڑ اکڑ کے چلنا، فرمایا کہ تم ان کی طرح اپنے آپ کو نہ بناؤ، تو فرمایا گھروں میں ٹھہری رہو، چادر اور چار دیواری میں رہو۔ کہ پہلی امتوں میں جو عورتیں زمانہ جاہلیت میں وہ بناؤ سنگار کرتی اور باہر گھومتی، گلیوں میں پھرتی، بازاروں میں پھرتی چلتی، اور لباس تنگ لباس، باریک لباس جس سے جسم کے اعضاء محسوس ہوں، نظر آئیں، تو فرمایا وہ تو بےہودگی کرتی تھی، تم ان جیسی نہیں ہو، تم میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتیہ، تو اپنے آپ کو ان جیسا نہ بناؤ، جیسا میں چاہتا ہوں، جیسے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے ہیں، تم اپنے آپ کو ایسا بناؤ کہ چادر اور چار دیواری میں رہو اور اپنی عزت کا خیال رکھو۔ اب عورت کا لغوی معنی ہے چھپانے کی چیز۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ عورت عورت ہے، عورت عورت ہے، کہ یعنی یہ چھپانے والی چیز ہے، اسے چھپا کے رکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا کہ جب وہ نکلتی ہے تو اسے شیطان جھانک کر دیکھتا ہے، جب وہ چار دیواری سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کے دیکھتا ہے، چاٹیاں مار مار کے دیتا ہے۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں، کوئی عورت، ہماری عورت باہر نکلے اور کوئی مرد اسے دیکھے، ہم گوارا کریں گے؟ اگر کوئی شریف بندہ ہی دیکھے پھر بھی ہمیں گوارا نہیں۔ مثال کے طور پہ اگر داتا صاحب بھی اس دور میں آ جائیں اور ان کی بھی نظر کسی پہ پڑ جائے تو ہمارا جو ذہن سوچ خیال ہے، ہم کہیں گے تو رہ بڑا داتا، نالے بڈیاں میں نہ نالے داتا بنے، پھر ہم انہیں بھی معاف نہیں کریں گے۔ اگر ایک نیک بندے کی نظر پڑے تو ہمیں برداشت نہیں ہے، تو جہاں پہ شیطان دیکھے گا وہ ہم کیسے برداشت کرتے ہیں؟ آپ نے شاید میری بات تو توجہ سے نہیں سنا کہ جہاں کوئی شریف آدمی، نیک آدمی کی نظر پڑ جائے ہماری کسی عورت پہ، ہمیں وہ گوارا، ہمیں وہ برداشت نہیں ہے، تو جہاں شیطان کی نظر پڑتی ہو ہم اسے کیسے گوارا کر جاتے ہیں؟ کس طرح ہم اسے برداشت کرتے ہیں؟
اب شیطان کئی صورتوں میں ہے، ایک تو وہ جو جنوں میں شیطان ہے وہ ہے، اور جو دوسرا انسانی صورت میں شیطان ہے، اس کا ہم کیا کریں گے؟ جو جھانک جھانک کے دیکھتا ہے، ٹک ٹکی لگا کے دیکھتا ہے۔ تو فرمایا کہ جب عورت باہر نکلتی ہے تو شیطان اسے جھانک کر دیکھتا ہے، اور اسے دیکھنے والا شیطانی عمل کرتا ہے۔ انسان جو اسے دیکھتا ہے وہ شیطانی کام کرتا ہے، کہ شیطان جھانکتا ہے تو جو شیطان کے طریقے پہ عمل کرے گا وہ شیطانی کام کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آگے اللہ رب العالمین نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ، اور زمین پر پاؤں زور سے نہ رکھیں کہ جانا جائے کہ ان کا چھپا ہوا سنگھار ہو۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے جو ارشاد فرمایا، اس سے اعلیٰ حضرت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے خلیفہ حضرت مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ یعنی عورتیں گھر کے اندر چلنے پھرنے میں بھی پاؤں اس قدر آہستہ رکھیں کہ ان کے زیور کی جھنکار بھی نہ سنی جائے۔ عورت اپنے گھر کے اندر، اس آیت کی تفسیر میں وہ لکھے کہ عورت اپنے گھر کے اندر ہو تو اتنے آرام سے پاؤں رکھے کہ اگر اس نے پازیب پہنی ہوئی ہے اس کی آواز بھی نہ آئے، اگر اس نے چوڑیاں پہنی ہیں تو اس انداز سے گھر میں چلے کہ چوڑیوں کی آواز بھی نہ کسی کو سنائی دے۔ حدیث شریف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعا نہیں قبول فرماتا جن کی عورتیں جھانجریں پہنتی ہوں۔ حدیث مبارکہ میں آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس قوم کی دعاؤں کو قبول نہیں کرتا جن کی عورتیں جھانجریں پہنتی ہوں جس سے آواز آتی ہے۔ اب ہم ہر بندہ پریشان ہے، مرد بھی کہتے ہیں عورتیں بھی کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ دعاواں کنہ دیاں سنتا ہے، ساڈیاں تو نہیں سنتا، اسی انہوں سنان والے کام کریں گے تو ضرور سنے گا، تو جے اندی مرضی دے خلاف کام کریں گے تو پتر پیو دی نہیں مانتا تو پیو پتر دی نہیں مانتا تو وہ تو پھر رب ہے، وہ تو مالک ہے نا۔ اگر ایک بیٹا والد کا نافرمان ہو تو باپ اس بیٹے کی بات نہیں مانتا، کہتا نہیں مانوں گا، جب تو میری نہیں مانتا میں بھی تیری نہیں مانوں گا، وہ تو پھر رب العالمین ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرا رب غیرت والا ہے، سب سے زیادہ غیرت والا میرا اللہ ہے، فرمایا اس کے بعد میں غیرت والا ہوں، پھر میرے بعد کوئی غیرت والا ہے۔ ایک بیٹا باپ کی بات نہ مانے، بیٹی نہ مانے، باپ ان کی نہیں مانتا ہے تو وہ تو رب العالمین ہے، ہم دعائیں کریں گے تو وہ کیسے قبول کرے گا؟ نہیں کرتا، وہ کہتا ہے نہیں تم میری طرف آؤ، پہلے میری بات مانو کہ میں مالک ہو کے تمہیں آرڈر دیتا ہوں، تمہیں اس کو ماننا پڑے گا۔ اگر وقت کا حاکم، کوئی علاقے کا ایس ایچ او، ایس پی، وزیر اعلیٰ، وزیر اعظم کوئی حکم لاگو کر دے تو سب کو عمل کرنا پڑتا ہے اور اس پہ پابندی کرنی پڑتی، جو نہیں کرتا پھر اسے سزا دی جاتی، جرمانہ کیا جاتا۔
تو جو رب العالمین ہے اس کے آرڈر کو کتنا ہم نے تسلیم کرنا ہے، اس پہ غور کریں کہ اس کا آرڈر ہے تو ہمیں اس کو ماننا پڑے گا، اس پہ عمل کریں گے تو کامیاب ہو جائیں گے، اور اگر بے عملی کریں گے تو ہم ناکام ہو جائیں گے، رسوا ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اپنے گھر میں بھی چلو تو تمہاری جھانجروں کی آواز نہیں آنی چاہیے۔ اب یہاں پہ ایک اللہ کی نیک بندی کا واقعہ میں عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ قحط سالی ہو گئی اور لوگ آ گئے اور آ کے عرض کرنے لگے بابا جی دعا فرمائیں، بارش نہیں ہو رہی، حالات معاملات اتنے خراب ہو گئے، پریشان ہیں جیسے آج آپ اور میں پریشان ہیں۔ اب بھی وہ قحط سالی کا ہی دور ہے، مہنگائی، تنگ دستی، بے روزگاری کہ لوگ چوریاں کر رہے ہیں، مجبور ہو کے حاکم لوٹ رہے ہیں، غریب بیچارے کھانے کو کچھ نہیں، چوریاں کر رہے ہیں۔ وہ بیچارے کیا کریں گے؟ جینے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص کوئی روٹی چوری کرتا ہے، کوئی راشن چوری کرتا ہے، تو وہ گنہگار نہیں ہے، حاکم وقت گنہگار ہے، کیونکہ وہ بندے کا پتر ہوتا تو ان غریبوں کا خیال کرتا، ان غریبوں کو پوچھتا، ان کو دیتا، تو یہ چوری نہ کرتے۔ آج ہمارے پڑھے لکھے نوجوان، پڑھے لکھے لوگ وہ ان غلط کاموں میں پڑ گئے اور کہتے ہیں چلو ڈگری لائی، گریجویشن کیتا، ماسٹر کیتا، ہوں اسی ریڑیاں لائی۔ میں نے ایک شخص کا پڑھا اس حوالے سے، اس نے گریجویشن کیا ہوا تھا، تو کہنے لگا میں ہر دفتر میں گیا ہوں نوکری کے لیے، ہر جگہ اپلائی کیا میں نے، جہاں جاتا ہوں تو سب سے پہلے رشوت مانگی جاتی ہے، پھر اس کے ساتھ سفارش مانگی جاتی ہے۔ میری ماں نے لوگوں کے کپڑے دھو کے، برتن دھو کے، صفائیاں کر کے، میرے باپ نے مزدوریاں کر کے مجھے پڑھایا تھا، اگر اتنے پیسے ہوتے تو میں اپنا کوئی کاروبار نہ کر لیتے۔ تو اس نے کہا ہم مجبور ہو کے کہ جب کہیں نوکری نہیں ملی تو میں نے کہا امیروں کو لوٹوں گا، خود بھی کھاؤں گا، غریبوں کو بھی کھلاؤں گا۔ کہنے لگا مجبور ہو کے میں نے یہ کام شروع کیا ہے کہ جو ہم سے رشوت مانگتے ہیں میں انہی کو لوٹتا ہوں اور غریبوں کو بانٹتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ قحط سالی کا دور، لوگ آ گئے تو آپ نے اپنی امی جان کی چادر کا ایک دھاگا لیا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اپنی امی جان کی چادر جس سے وہ پردہ کرتی تھی ایک دھاگا لیا اور لے کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ اس بی بی کا دھاگا ہے جس کو کبھی کسی انسان نے نہیں دیکھا، کہ وہ اتنا پردے میں رہی کہ کوئی اسے دیکھ ہی نہ سکا، تو اس نیک بی بی کی چادر کے دھاگے کے صدقے میں بارش عطا کر دے۔ فرماتے ہیں کہ ابھی دعا پوری نہیں ہوئی تھی تو چھما چھم بارش نے برسنا شروع کر دیا۔ اب پردے کا حکم کیوں دیا گیا ہے؟ نماز کا حکم، روزے کا حکم، اس کے اثرات یہ ہیں کہ پھر ان کے دھاگے بھی اللہ کی بارگاہ میں پیارے ہوتے ہیں جو با پردہ عورتیں ہوتی ہیں، تو جو بے پردہ ہوتی ہیں ان کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ تو فرمایا کہ عورتیں اپنے آپ کو چھپا کے رکھیں، چادر اور چار دیواری میں رکھیں۔
اب ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ مرد اور عورتیں، اب یہ عورتیں کس کس سے پردہ کریں گے؟ جس شخص سے نکاح ہو سکتا ہے اس ہر شخص سے عورت پردہ کرے گی، یعنی سیدھا سا کلیہ ہے کہ جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس ہر مرد سے عورت پردہ کریں گے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے چہرہ، ہاتھ، پاؤں اگر نظر آئیں تو حرج نہیں ہے۔ جیسے باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے، نانا ہے، دادا ہے، ماموں ہے، چاچو ہے، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا، مگر ان کے سامنے بھی جب آئے گی تو لباس باریک نہیں ہونا چاہیے اور تنگ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ خالہ کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چاچو کا بیٹا، تائے کا بیٹا، جتنے بھی یہ کزن ہیں ان سب سے پردہ ہے۔ جس طرح ایک عورت کو حکم ہے کہ تو ان سے پردہ کر، اسی طرح مرد کو حکم ہے کہ تو انہیں نہ دیکھ۔ اب ماموں کے بیٹے کو یہ حکم ہے کہ تو اپنی اس کزن کو نہ دیکھ، جیسے اس کو اجازت نہیں تجھے دیکھنے کی، تجھے بھی اجازت نہیں اسے دیکھنے کی۔ تو جس سے نکاح ہو سکتا ہے اس سے پردہ ہے، اور جس سے نکاح نہیں ہو سکتا اس سے پردہ نہیں ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات آ جائے گی سسر کے حوالے سے کہ سسر سے عورت کیا کرے، حالانکہ وہ باپ ہے، وہ بہو کا باپ ہے، مگر فرمایا کہ جو سسر جس کی بیوی نہ ہو اور جوان ہو تو فرمایا کہ وہاں بھی بہو کو چاہیے کہ اپنے آپ کو محتاط رکھے، پردے میں رکھے، کہ جو سسر جس کے پاس بیوی نہ ہو، فوت ہو گئی ہو یا طلاق ہو گئی ہو یا وہ جوان ہو یا جہاں پر یہ خطرہ ہو، اندیشہ ہو، تو فرمایا اس سسر سے بھی عورت اپنے آپ کو پردے میں رکھے، اور کبھی بھی عورت سسر کے ساتھ گفتگو میں ادب اور حیا کا دامن نہ چھوڑے۔ فرمایا ادب کو قائم رکھے۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح دیور جیٹھ، پچھلے جو میں عرض کیا تھا، آقا علیہ السلام نے فرمایا ان سے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ گھر میں رہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اپنے بعد مردوں کے لیے عورتوں سے بڑھ کر نقصان دینے والا کوئی فتنہ نہیں دیکھا، کہ مردوں کے لیے فرمایا میرے بعد، میرے دنیا سے ظاہری جانے کے بعد جو مردوں کے لیے سب سے بڑا نقصان دینے والا فتنہ ہے وہ عورت کا ہے۔ فرمایا اب تو میں ہوں، تمہیں سمجھاتا ہوں، تمہیں ڈراتا ہوں، تمہیں خوشخبری بھی دیتا ہوں، تمہیں ڈر بھی سناتا ہوں، جہنم کا بھی بتاتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں۔ جب میں دنیا سے پردہ کر جاؤں گا تو پھر تمہارے معاملات بہت دور نکل جائیں گے۔ پھر آگے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جن عورتوں کے شوہر غائب ہیں ان کے پاس نہ جاؤ کہ شیطان تم میں خون کی طرح تیرتا ہے، یعنی شیطان کو بہکاتے دیر نہیں لگتی۔ فرمایا کہ جن عورتوں کے شوہر پردیس میں ہوں تو فرمایا کہ مرد ان کے پاس نہ جائے، ان کے قریب نہ جائے، ان کے گھر نہ جائیں۔ ہاں جو محرم ہیں وہ جائیں،
اس کے علاوہ جیسے کزن وغیرہ، فرمایا ان کو جاننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ شیطان یوں گمراہ کر جاتا ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ